آج ہم بات کریں گے شکوہ جواب شکوہ کے متعلق۔ شکوہ کے چند اشعار ہوں گے اور اسی شعروں کا جواب ہوگا جواب شکوہ سے، تو اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ مرشد فرماتے ہیں یہ شکایت نہیں کہ ہیں ان کے خزانے معمور، یہ شکایت نہیں کہ ہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہ روے دست ہو سیلی زدائے موج سراب، تانے اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے۔ یہ تھا شکوہ، اس کی تشریح کریں گے تھوڑی سی۔ یہ شکایت نہیں کہ ہیں ان کے خزانے معمور، اور جو قومیں اور غیر مسلم جو قومیں ہیں کتنی، ان کے بارے میں مرشد فرما رہے ہیں کہ یہ شکایت نہیں کہ ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ یہ اللہ پاک اب ہم دیکھیں غیر مسلم قومی انگریز ہیں، جیسے ان کو عورتیں بھی اتنی خوبصورت دی ہیں، مال و متاع بھی دیا ہے، دولت بھی، ہر چیز میں ہم سے وہ زیادہ ہیں، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اور ہم مسلمانوں کو وہ بھی اگر ہمارا حساب کتاب ہوگا، اگر اس لائق ہوئے جنت کے قابل، تو تب جا کے ہمیں حوریں ملیں گی۔ تو اللہ پاک آپ نے تو ہمیں حوروں پہ ہی صرف رکھا ہوا ہے۔ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینے صحرا سے حباب۔ کہ مالک تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، تیری قدرت کی کیا بات ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو ریگستان سے بھی ایسے چشمے ابھار سکتا ہے کہ وہاں سے سیلاب کا خدشہ ہو جائے، تو کیوں ہم پہ ایسی کیوں وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ غیر مسلم قوموں کو جو تجھے مانتے نہیں ہیں ان کو تو اتنا کچھ دے رہا ہے، ہر چیز ان کو دی ہے، اور ہمیں کیوں نہیں دیتا۔ تو جواب شکوہ کا ان میں سے ہم شعر، اب اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس پہ ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ جواب شکوہ کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس پہ ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ تم تو ایسے ہو کہ اپنے اسلاف اپنے آباء و اجداد کی قبریں بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ اب تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ میں وہ نعمتیں دوں، وہ تو ہیں چلو غیر مسلم، ان کا تو نہ حساب ہوگا نہ یہ ہوگا، وہ تو ڈائریکٹ ہی ایسے ہی جائیں گے جہنم میں۔ تو ہمیں تو آزمائش کے لیے بھیجے نا، ہم امتحان دیں گے تو تب جا کے وہ ہوگا نا، لیکن ہم اس پہ کامل نہیں کھڑے ہوتے امتحان پہ۔
تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جو کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ سے ہم کلام انہیں، اباؤ اجداد کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتے نہیں ہیں۔ کوہ طور کتنا دور تھا، موسیٰ علیہ السلام ڈیلی جاتے تھے وہاں پہ۔ وہی بات ہو رہی ہے کہ کوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، ان پہ کوئی ان کے نقش قدم پہ کوئی نہیں چلتا، تو کیسے وہ چیزیں ہمیں اللہ پاک دے۔